نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. محترم بزرگ اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک ایک آیت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے. انسان اس دنیا آب و گل میں بھیجا گیا، وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا. انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی، خالق کائنات نے اس نے اگو خصلتیں رکھ دی. اگر خدا کے انکار ہو کر آیا تو فرعون سردار بن گیا، اور اطاعت ہو کر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا. آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے. انسان کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح نہیں. قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر خلاصہ چند الفاظ میں کہا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو وہ رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں لیکن دل سے عمل نہیں کرتے ہیں تو ایسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. یوں سمجھے کہ جس طرح دال میں نمک بیکار ہوتی ہے چاہے اسے کتنی اچھی طرح پکایا جائے، اسی طرح انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے. آپ سینکڑوں روزے رکھ جائیں، لاکھوں رکعت نمازیں پڑھ لیں، اپنا تمام مال غریبوں پر تقسیم کر دیں، ہر سال حج کر لیں، مگر آپ کے دل میں خلوص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی حافظ حاضر نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو، یقین رکھے کہ شہرت کی غرض سے کوئی کام کرنا انسان کو وقتی شہرت بخشتا ہے، مگر تمامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہے کہ خلوص دل سے دین کا کام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اب ان کے بعد الفیہ انجم بنت محمد فرقان